یا رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمدی. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سامنے آ جائیے, بیچ میں جو جگہ خالی ہے. تو میرے خیال سے جو ہے بڑی روحانی محفل ہے سرکار غوث اعظم کے ذکر کی. 10-15 منٹ کی محفل ہے, اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی اور بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے. بہت ہی نور ہے اس محفل میں, سبحان اللہ. چونکہ کیا ہوتا ہے بڑی بڑی کانفرنس اور ہم جلسے کراتے ہیں تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد کوئی ایک عالم کو بلا پاتے ہیں, ہے کہ نہیں. یہ حقیقت میں اتنا بارونق مجمع ہے کہ یہاں سامعین بھی علماء اکرام ہیں, بیان کرنے والے بھی علماء اکرام. سبحان اللہ. یہ مجمع جو ہے اپنے آپ میں ایک مثال ہے. یہ مجمع جو ہے اپنے آپ میں ایک مثال ہے, اور اتنی بڑی تعداد جو علماء حفاظ قراء کی ائمہ کی یہاں موجود ہے, اتنے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے, کتنی محنتیں لگتی ہیں اور کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, ہم سے آپ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے. تو آج علماء کا یہاں جمع ہونا یقیناً یہ ہمیں خیر کی دعوت دیتا ہے کہ اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں. نہ جانے کس کی زبان سے نکلنے والے جملے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیے جائیں, نہ جانے کس کے دل کی جو آرزو ہے, جو آہیں ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جائیں. تو الحمدللہ ہمارے لیے یہ نہایت سعادت کی بات ہے کہ ہم اس مبارک محفل میں شرکت کر رہے ہیں. اور یہاں پر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کس کا نام لوں, کس کا تعارف کراؤں, کس کا ذکر کروں. سب کو اللہ نے جو ہے باکمال بنایا. اللہ ہمارے ان تمام علماء اکرام کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, سب کے سائے کو دراز فرمائے, ہم سب کو دین و سنیت کا سچا خادم بنائے, مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ تا دم حیات قائم و دائم فرمائے. آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا 10-15 منٹ کے لیے چند چیزیں آپ کے سامنے جو ہے حاضر کروں گا, لیکن چونکہ میں یہاں کسی ایسی نیت سے حاضر نہیں کروں گا کہ میں آپ کو سکھانے لگاؤں, چونکہ سکھایا عوام کو جاتا ہے اور یہاں سارے خواص موجود ہیں. تو میں یہاں سکھانے کی نیت سے کوئی بات عرض کرنے نہیں لگاؤں. بس میری کوشش یہ ہے کہ یہاں سرکار غوث اعظم کے ذکر کی محفل ہے تو ذکر کرنے والوں کی فہرست میں ان کی بارگاہ میں میرا نام بھی چلا جائے. میرے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا, اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. میں نے قرآن عظیم کی آیت آج موضوع کے اعتبار سے بالکل الگ پڑھی, شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ موضوع یہ نہیں ہے, لیکن دراصل موجودہ دور کا سب سے بڑا موضوع ہمارا یہی ہے کہ ہماری قوم کے جو حالات اس وقت ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے, اور پوری دنیا باضابطہ پلاننگ کر رہی ہے, یہ سازشیں کر رہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دیا جائے. دبانے کی کوشش, ڈرانے کی کوشش, دھمکانے کی کوشش. پورے ملک کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے, خوب ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, دبایا جا رہا ہے. لیکن اب ہماری شان کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو
پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے والے آج پوری دنیا میں الحمدللہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ میں یہاں کھڑا ہوں، اس میں میرا کوئی خاندانی کمال نہیں ہے، یہ کمال ہمارے بزرگوں کا ہے، ان کی نسبتوں کا کمال ہے کہ مجھ جیسے گنہگار کو آپ کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دیا۔ ہمارا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعا سے تھوڑے سے دن پہلے 11ویں شریف اس بار اس ناچیز نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، مجھے یاد ہے بغداد شریف کا جو پورا مبارک سفر ہے، آج حالت یہ ہے کہ جب بغداد شریف کا نام آتا ہے تو بغداد شریف کی ساری زیارتیں نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم سب سے پہلے گئے جو ہے کربلا شریف، 22,000 کے لشکر نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ تھوڑی دیر میں خاتون جنت کے شہزادوں کو مٹا دیا جائے گا اور ان کا نام مٹ جائے گا، مگر اللہ کی شان دیکھو، آج بھی کربلا معلیٰ میں جانے والے یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا ہجوم امام حسین کی بارگاہ میں لگا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے ماننے والے، عقیدت کرنے والے، محبت کرنے والے بالکل اپنی اپنی محبتوں کا خراج اپنے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ زمانہ یہ سوچ رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں ان کا نام مٹ جائے گا، مگر شان یہ ہے کیا جو ہے مٹانے والے جو کوشش کر رہے تھے، میرے امام سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے سوچا تھا تھوڑی دیر میں نام مٹ جائے گا، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، مگر حال یہ ہے الحمدللہ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے، مینار و گنبد خضرا سلام کہتے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مینار و گنبد خضرا سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، سب مر گئے یزیدی نشاں ان کا مٹ گیا، زندہ ہے مگر اب بھی تیری شان یا حسین، سب مر گئے یزیدی نشاں ان کا مٹ گیا، زندہ ہے مگر اب بھی تیری شان یا حسین، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا حسین، مرتا ہے آپ پر یہ مسلمان یا حسین۔ دنیا بھر کے زائرین الحمدللہ اس بارگاہ میں موجود ہیں، اور فیض اور نور اور رونقیں کتنی ہیں، اللہ کرے کہ آنے والی سال میں آپ سب کو زیارت نصیب ہو جائے۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جا کے دیکھیں گے، جب واپس آئیں گے لوگ کہیں گے کربلا شریف کے حوالے سے بتائیے، امام حسین کی بارگاہ کے نور کے حوالے سے بتائیے، تو آپ ایک جملہ کہیں گے، میں وہاں کی کیفیت کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، کتنا نور موجود ہے اور کتنی برکتیں وہاں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد نجف اشرف ایک جگہ ہے جہاں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، الحمدللہ وہاں بھی حاضری ہوئی، اور اس کے بعد یہ قافلہ ہمارا الحمدللہ پہنچا بغداد معلیٰ کی سرزمین۔ بغداد شریف پہنچنے کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری رہی، دنیا بھر کے لوگ وہاں اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، مگر آپ یقین جانیے غوث اعظم کی بارگاہ کی شان یہ ہے کہ ہم یہاں رہ کے پکارتے ہیں تب بھی ہماری مرادیں ان کے وسیلے سے، ان کے مبارک نام کی برکت سے پوری ہوتی ہیں، اور میں نے تو پریکٹیکل یہ دیکھا کہ ان کی مسجد میں، ان کی بارگاہ میں، ان کی خانقاہ میں کھڑے ہو جائیں اور دل میں ارادہ کر لیں، خانقاہ سے باہر بعد میں نکلیں گے، اللہ مراد پہلے پوری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ سرکار غوث اعظم کی شان سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں، یہ سنی لوگ مبالغہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے شان بیان کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں، ارے ہم کہتے ہیں ہم تو جس طرح شان بیان کرنے کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، وہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ مبالغہ تو تب کیا جائے، علماء یہاں موجود ہیں جانتے ہیں مبالغہ کب کیا جاتا ہے، جو افعال مدح و ذم ہیں
ان کی حقیقت سے، اس کی تعریف سے آپ آشنا ہیں۔ مبالغہ تب کیا جاتا ہے جب شخصیت میں بنفس ہی کمال نہ ہو، تو دنیا کے سامنے معزز بنانے کے لیے، کمال پیدا کرنے کے لیے مبالغہ کیا جائے۔ مبالغے کی شان چھوٹی ہے، غوث اعظم کی شان بلند و بالا ہے۔ مبالغے کی کیا اوقات ہے، تعریفوں کی کیا اوقات ہے۔ الحمدللہ اللہ نے غوث اعظم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، مگر کمال یہ ہے غوث اعظم کو سمجھنا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا سے سمجھو۔ چند جملوں میں انہوں نے پورے مضمون کو سمجھا دیا، ایک لائن کہہ کے دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والو تمہاری اوقات کیا ہے۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ آدبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واہ واہ واہ، سبحان ان کی اللہ۔ شان کیا ہے، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا نام، ان کی ذات، ان کی زندگی مجھے یاد آتا ہے۔ ہم یہاں سب موجود ہیں، پڑھے لکھے اہل علم جانتے ہیں بچوں کے پیدا ہونے کی موجودہ دور میں دو کنڈیشنیں ہیں۔ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ بچے ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں، اور ایک کنڈیشن پرانے زمانے میں یہ تھی کہ بچے گھر میں پیدا ہوتے تھے، دائیاں پیدا کراتی تھی۔ اور ایک کنڈیشن یہ تھی کہ آج کے زمانے میں، خاص طور پر اس زمانے میں اتنا ماحول نہیں تھا، آج کے زمانے میں کہ ہمارے بچے اب ہاسپٹلوں میں پیدا ہونے لگے۔ نارمل ڈیلیوری وہ بھی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک پوری منظم سازش ہے کہ ہر طرح سے جو ہے آپریشن کرایا جائے گا۔ موجودہ دور کی یہ صورتحال ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر ہم اور آپ بیٹھ کر بات کریں گے۔ تو دو انداز ہے موجودہ دور میں، گھروں پر بچے کی پیدائش، ہاسپٹل میں پیدائش، مگر بچے دونوں طرح سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ مبارکباد دینے کا انداز کیا ہے۔ جب گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی بھی بوڑھی عورت، کوئی دائی آ کے مبارکباد دیتی ہے، مبارک ہو اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، مبارک ہو اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے۔ ہاسپٹل میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی بھی نرس یا ڈاکٹر آ کے مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو تمہیں اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے۔ مگر آپ اندازہ لگائیے، یہ دنیا کے ڈاکٹر، حکیم و طبیب ہیں جو مبارکباد دے رہے ہیں، جن کی آمد کی مبارکباد خود مصطفیٰ جانے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم، زندہ باد زندہ باد۔ ہم غوث اعظم کی غلامی پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے، جن کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم کے والد کے خواب میں آئے اور پیدائش کی رات میں ارشاد فرمائے، ابو صالح تجھے مبارک ہو، آج کی رات تیرے گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اے ابو صالح تجھے مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو صالح تجھے مبارک ہو۔ شان یہ ہے تیرے گھر جو پیدا ہونے والا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ جملے پر غور کرو، فارسی کے بھی اشعار ہیں، وقت ہوتے تو ترجمہ کرتا، فارسی کے بھی اشعار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا مقام اللہ نے مجھے نبیوں میں دیا ہے ویسے ہی مقام عبد القادر جیلانی کو ولیوں میں دیا جائے گا۔ وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، ان کے نور سے ایک زمانہ روشن ہو جائے گا، وہ آئیں گے، ان کے نور سے ایک زمانہ منور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی شان، جن کی پیدائش کی مبارکباد خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیں، ذرا غور تو کریں ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کے درجے کیا ہوں گے، ان کی بلندیاں کیا ہوں گی، ان کی رفعتیں کیا ہوں گی۔ آپ اندازہ لگائیے، آج ماحول یہ ہے، اور یہ ماحول زمانے بھر سے رہا۔ چھوٹے جب بڑوں کی تعریف کرتے ہیں تو یہ عقیدت کہی جاتی ہے، اور جب بڑے چھوٹوں کی تعریف کر دیں تو بڑوں کی زبان سے نکلنے والا جملہ چھوٹوں کی شخصیت کے لیے سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ چھوٹے جو تعریف کرتے ہیں بڑوں کی، جو چھوٹے تعریف کرتے ہیں وہ عقیدت کہلاتی ہے، اور جو بڑے چھوٹوں کے لیے کہہ دیں ان کی زبان سے نکلنے والا جملہ سند کی حیثیت سے رکھتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ چونکہ ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کے جلوے دیکھے، مفتی اعظم ہند کی زندگی دیکھی ہے، ان کا تقویٰ دیکھا ہے، ان کی پرہیزگاری دیکھی ہے، ان کے جلوے دیکھے ہیں۔ جب بڑے چھوٹوں کے لیے کچھ کہتے ہیں تو سند کی حیثیت رکھتی ہے،
आओ गौस आजम की शान सुभान अल्लाह, करामतें अपनी जगह। गौस आजम की शान ये है कि गौस आजम के पीर के पीर के पीर के पीर जुनैद बगदादी बगदाद के मिंबर से खड़े होके गौस आजम की पैदाइश से पहले ऐलान फरमाते हैं, बगदाद वालों तुम्हें मुबारक हो, बगदाद में एक ऐसा मर्द कलंदर पैदा होने वाला है जिसके नूर से पूरी दुनिया मुनव्वर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शान गौसे आजम, जिसके नूर से पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी, जिसके नूर से पूरी दुनिया मुनव्वर हो जाएगी। और शान ये होगी कि वो बगदाद के मिंबर से खड़े होके ऐलान फरमाएंगे, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। वो बगदाद के मिंबर से ऐलान करेंगे, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। और उसके बाद किताबों में कई अंदाज में बइख्तिलाफ रिवायात ये वाकया लिखा हुआ है कि सरकार जुनैद बगदादी गौसे आजम के पीरों के पीर में आते हैं। और शान ये है कि आपने उसी मिंबर पर अपनी गर्दन को झुका दी। सुभान अल्लाह। गौसे आजम पैदा नहीं हुए हैं, गौसे आजम पैदा नहीं हुए हैं। जुनैद बगदादी ने गर्दन को झुका दिया और अपने अंदाज में कहा था, गौसे आजम जब पैदा होंगे, जब दुनिया में आएंगे, जब इल्म हासिल करेंगे, जब वो कमाल को पहुंचेंगे और उसके बाद वो ऐलान करेंगे, ये एक लंबा जमाना है, वो जब आएंगे तब आएंगे, जब चाहेंगे ऐलान करेंगे। गौसे आजम मैं अभी से अपनी गर्दन झुका देता हूं, आपका कदम मेरे सर पर भी है, मेरे दिल पर भी है, मेरी नजर पर भी है, मेरी फिक्र पर भी है। मेरे इमाम ने अपने अंदाज में इसी की तर्जमानी की है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद है। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, सुभान अल्लाह, क्या शान है, क्या शान है। अल्लाह करे कि आने वाली साल में आप सबको ज़ियारत नसीब हो। जब उस अजीम दरवाजे से आप अंदर दाखिल होंगे और जैसे ही आपकी नजर सरकार गौसे आजम के खूबसूरत गुंबद पे पड़ेगी, ऐसा लगता है कि दिल की कलियां खिल गई है, ऐसा लगता है कि मुरादें पूरी हो गई है, ऐसा लगता है परेशानियां दूर हो गई है, ऐसा लगता है गौसे आजम का फैजान जारी हो गया। इतनी अजीम बारगाह है, सुभान अल्लाह। लोग अपने अपने अंदाज में, लोग अपने अपने अंदाज में वहां नजर आएंगे। कोई रोता हुआ, कोई कुरान पढ़ता हुआ, कोई तस्बीह पढ़ता हुआ, कोई महफिल करता हुआ, कोई नातो मनक़बत पढ़ता हुआ। मगर याद रखिए, बाअदब बानसीब, बेशक बेअदब बेनसीब जो लेने आते हैं, क्या जो बात। दामन फैला के आते हैं, उन्हें खाली हाथ वापस नहीं लौटाया जाता। कोई ये ना सोचे ये जाने वाला गुनहगार है, ये जाने वाला बदकार है, ये आने वाला सियाकार है। दुनिया उसे गिरी नजर से देखती है, मगर गौसे आजम के दरबार की शान, सुभान अल्लाह, उनके दर पे आने वाला चोर भी जब निगाहे गौसे आजम पड़ती है तो कुतुब बना दिया जाता है। वहां दिल देखे जाते हैं, वहां कैफियतें देखी जाती हैं, वहां मोहब्बतें देखी जाती हैं। आज भी पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कोई मुबालगा नहीं, सरकार गौसे आजम का पूरा आप कसीदा पढ़ लीजिए, क्या क्या उसमें अशार है। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, कैसे कैसे अशार है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, आप फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे ये कमाल अता फरमाया है। मैं कहता हूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है। नाज इसलिए करें, नाज इसलिए करें कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं गौसे आजम, उन्होंने क्या फरमाया, अल्लाह ने मुझे ये कमाल दिया है कि पूरी रूए जमीन मेरी निगाहों के सामने ऐसे है जैसे हथेली पे सरसों का दाना रख दिया जाए। पूरी दुनिया में, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में मेरे मानने वाले जहां जहां मुझे पुकारते हैं,
بغداد سے ان کے لیے مدد پہنچتی ہے، سبحان اللہ، بغداد سے ان کی نگرانی کی جاتی ہے، بغداد سے ان کے لیے فیضان جاری ہوتا ہے۔ ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، اور مجھے یقین ہے آج کی اس مبارک محفل میں اتنی بڑی تعداد میں علماء اکرام کا جمع ہونا اپنے آپ میں ایک کمال کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج علماء اکرام عبد الرشید بھائی کی محبت اور ان کی دعوت پر صحابہ کی سرزمین پر جمع ہے۔ مجھے یقین ہے یہاں محفل غوث اعظم تو ہو رہی ہے، بغداد معلیٰ سے غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی نگاہ کرم پڑ رہی ہے، نگاہ فیض ان کی ادھر ہی ہے۔ اور مجھے یقین ہے آج کی اس مبارک محفل میں اتنے علماء اکرام کی موجودگی میں جو مانگا جائے گا غوث اعظم کے نام کی برکت سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آخری جملہ آپ سے کہہ کے اپنی بات کو مکمل کروں، یہ جو بزرگان دین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، ان کی شان اگر ہم پوری زندگی بیان کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن کمال یہ ہے کہ میرے امام نے ان اولیاء کا مقام ہمیں سمجھایا۔ یہ احسان ہے امام عشق و محبت کا۔ بے شک، لوگ ہم سے کہتے ہیں کیا بات ہے تمہاری کوئی محفل اعلیٰ حضرت کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہوتی؟ میں کہتا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے محسن کو بھول واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اپنے محسن کو بھول جائیں؟ وہ احسان فراموش ہے، بے شک، جو احسان محسن کو بھول جائیں۔ الحمدللہ ہم تو آج جو سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ہم انہیں بھی آج دعوت دیتے ہیں، آؤ آج بھی وقت ہے، آ جاؤ، تمہارے لیے حکم یہ ہے، آؤ میرے امام کی چوکھٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، واہ، کہ رستے میں ہے جا بچا کھانے والے بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے امام کی شان سبحان اللہ۔ ہماری کوئی محفل امام کے ذکر سے سونی نہیں ہے، اس لیے کہ غوث اعظم کا مقام ہمیں ہمارے امام نے بتایا ہے، غریب نواز کا مقام ہمیں ہمارے امام نے بتایا ہے، مجدد الفسانی کا مقام ہمیں ہمارے امام نے بتایا ہے۔ اور جو کہتے ہیں امام کا مقام کیا ہے، مجھے یاد آتا ہے اشرف ملت مارحہ مقدسہ کی سرزمین سے ارشاد فرماتے، اے مخالفین مخالفت کرنے والوں سنو، میرے امام کی شان یہ ہے، مینارے قصر رضا تو واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مینارے قصر رضا تو بلند ہے کافی، تم پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا تو بتا دو، اے اعتراض کرنے والوں، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت، وہ اعلیٰ حضرت ہے تو جیسے ادنا کے سمجھ میں کیسے ہے؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان وہ اللہ، اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ کو سمجھنے کے لیے ذہن بھی اعلیٰ ہو، فکر بھی اعلیٰ ہو، سوچ بھی اعلیٰ ہو، علم بھی اعلیٰ ہو، توجہ بھی اعلیٰ ہو، وہ اعلیٰ ہے تو جسے ادنا کے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ان کی شان سبحان اللہ، ان کی شان یہ ہے، اور پوری کائنات میں ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہے۔ ہم نے افریقہ میں بھی دیکھا ہے جو لوگ اردو زبان نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت سلام پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، جو اردو نہیں سمجھتے، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ، جو زبان نہیں سمجھتے ہیں اردو، وہ بھی سلام پڑھتے ہیں۔ اور سلام کی خاصیت کیا ہے؟ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں حضور کی تعریف کی ہے، مگر یہ میرے امام کی یکتائی ہے کہ ان کے جسم کے ہر جز پر سبحان اللہ سلام بھیجا۔ جب میرے امام کو مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کرم کا خیال آیا تو ارشاد فرمایا، جس طرف اٹھ گئی تو میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور کے کانوں کا خیال آیا تو فرمایا، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرے آقا کے ہاتھوں کا خیال آیا تو فرمایا، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام عشق و محبت نے ہمارے سینوں کو رسول اللہ کی محبت کا مدینہ بنایا، اور جاتے جاتے پوری دنیا کو میرے امام نے یہ میسیج دیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ میرے آقا میرے
مولا تیرے قربان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی ایمان گیا۔ احسان گیا۔ اور ایک شعر جسے ایک مرد قلندر نے اتنا پڑھا کہ پوری دنیا کے ہر بچے کو میرے امام کا وہ شعر یاد کرا دیا۔ اس مرد قلندر کو دنیا علامہ خادم حسین رضوی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اسی دسمبر کے مہینے میں جب پیرس کی سرزمین پر میرے نبی کے گستاخانہ خاکے بنائے گئے، فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں خادم حسین رضوی ویل چیئر پہ جا کے بیٹھے اور پوری دنیا سے کہا تھا انہیں جانا، واہ، مانا، نہ رکھا غیر سے کام، واہ، اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سبحان اللہ۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور جانتے ہو مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، اجازت ہو ایک منٹ کی بات، مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے علامہ خادم حسین رضوی سے۔ جب انہیں جیل میں بھی کئی بار تحفظ ناموس رسالت کے مسئلے پہ ڈالا گیا تھا، تو ایک بار پولیس والوں نے جب ان کو پکڑ کے گھسیٹا، ویل چیئر پہ تھے، ایک حادثے میں ان کے پیر جو ہے گڑبڑ ہو گئے تھے، جب ان کو گھسیٹا گیا تو وہ مسکرانے لگے، مسکرانے لگے، گھسیٹا جا رہا ہے، مسکرا رہے ہیں۔ لوگوں کو جب تکلیف دی جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس جملے کو سن کے، لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے وہ روتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص تحفظ ناموس رسالت کا دعوے دار ہے۔ کیا ہے تحفظ ناموس رسالت؟ دیکھو خادم حسین رضوی کی زندگی میں تحفظ ناموس رسالت یہ ہے، جب ایک پیر سے معذور شخص کو راستے میں گھسیٹا گیا، جب ہنس رہے تھے، پولیس والوں نے کہا تمہیں گھسیٹا جاتا ہے، ہنستے کیوں ہو؟ فرمایا دراصل بات یہ ہے تم جس کی محبت میں مجھے گھسیٹ رہے ہو اسے معلوم نہیں، مگر میں جس کی محبت میں گھسیٹا جاتا ہوں تو پھر مجھے خطرہ سے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مجھے جس رسول کی محبت میں مارا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، یہ میری زندگی کی معراج ہے کہ میں جس کی محبت میں مارا جا رہا ہوں میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس سے بڑی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ جس رسول کی محبت میں مجھے تکلیف دی جائے، وہ رسول میری کیفیت کو جانتے ہیں۔ میرے امام نے یہی فرمایا، مزاج یہ دنیا کے سامنے بنا کے رکھو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ الحمدللہ بہت خوبصورت محفل ہے، میری تقریر مکمل ہو گئی ہے، تقریر کا اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات، میں یہاں پر پہلی بار جو ہے شرکت کر رہا ہوں، اس سے پہلے میری شرکت نہیں ہوئی۔ عبدالرشید بھائی جن کی منعقد کی ہوئی آج کی یہ محفل ہے، ان سے بھی میرا پہلی ملاقات ہے، لیکن ہمارے یہاں قاری صاحب موجود ہیں، ہمارے علاقے میں حضرت بھی ایک مثال دی جاتی ہے، وہ مثال یہ دی جاتی ہے کہ جب کسی موقع پر کھانے کی دیگیں بنتی ہیں، کھانے کی دیگیں بنتی ہیں، تو ان میں سے ایک چاول، چند چاولوں کو اوپر سے نکال کے انگلی پہ چیک کر لیا جاتا ہے، انہی دو تین چاولوں سے یہ اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ دیگ اندر تیار ہے کہ نہیں، ان چند چاولوں سے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی، جب ہم یہاں آئے آ کر مولانا حافظ الرحمان صاحب حضرت بھی تھے اور بھی لوگ تھے بیٹھے، عبدالرشید صاحب نے آ کے ایک جملہ کہا، اور اسی سے مجھے اندازہ لگ گیا کہ الحمدللہ اللہ ان سے آنے والے دور میں دین کا کام لے گا۔ انہوں نے مجھے ایک ہی جملہ کہا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تعلیمی کانفرنس ہو کہ جس کا مقصد ہو پورے راجستھان کو تعلیمی میدان میں جگانا، بیدار کرنا اور آگے لانا۔ بس میں نے اس جملے سے یہ اندازہ لگا لیا، دنیا میں نیاز اور فاتحہ کرنے والے ہزاروں ہیں، مگر غوث اعظم کا مشن صرف نیاز نہیں، غوث اعظم کا مشن تعلیم ہے، غوث اعظم کا مشن ایجوکیشن ہے۔ غوث اعظم نے لوگ خالی نیازوں پہ یہ سوچ رہے کام ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہے، سرکار غوث اعظم ایران سے چل کے تعلیم کے لیے بغداد تشریف لائے،
اتنی اہمیت تھی ان کی زندگی میں، انہوں نے مدارس بنائے، درس دیے، مسجدوں میں بیان کیے، یہ شان غوث اعظم کی ہے۔ تو مجھے پہلی ملاقات میں ایک اچھا تاثر لے کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ عبدالرشید بھائی کی یہ کوشش کامیاب ہوگی، اور ان قریب مشورے کے بعد آپ تمام علماء کرام کو ایک بار پھر زحمت دی جائے گی ایک میٹنگ کے لیے، مشورے کے لیے، کہ جس کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں کہ ہم اپنے علاقے میں کس طرح مدارس، اسکول قائم کریں کہ جس کے ذریعے ملت کے اندر بیداری آئے، قوم کے اندر بیداری آئے، ہماری آنے والی نسلیں دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہہ سکیں کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ آج قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ دنیا ہماری زبانوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کریں اور پڑھیں، اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہیں ہم گونگے نہیں ہیں، ہماری شان یہ ہے میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ دنیا کو یہ مزاج دینا الحمدللہ، لیکن یہ سارا کب ہوگا؟ تعلیم حاصل کرنے کے بعد، بچوں کو پڑھانے کے بعد، ایک مزاج دینے کے بعد، ایک اعلیٰ فکر دینے کے بعد، ایک اعلیٰ سوسائٹی کا مزاج جب ہم اپنی آنے والی نسل کو دیں گے تو انشاءاللہ ان قریب وہ کام اچھا ہوگا۔ آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، بہت اچھا لگا ہے، اور میں اس امید کے ساتھ صحابہ کی سرزمین سے آج واپس جاؤں گا، اس یقین کے ساتھ کہ شیر خان صاحب کا جو مشن تھا اور وہ جو ان کے انتقال سے چھوٹ گیا، ہم اسی امید کو لے کر جائیں گے کہ انشاءاللہ اب وہ پھر سے جاری ہوگا، اللہ کرم فرمائے گا۔ اور میری دل سے دعا بھی ہے عبدالرشید بھائی کے جو بھی جس طرح کے بھی مسائل ہوں، پریشانیاں، دشواریاں، مشکلات ہوں، اللہ سرکار غوث اعظم کے صدقے میں ساری مشکلات کو آسان فرمائے، سب کو حل فرمائے، سارے معاملات کو بہتر فرمائے، اللہ ان کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم فرمائے، ان کی ذات سے زیادہ دین و سنیت کا کام لے، اور ہم سب جب تک زندہ رہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہیں، اور اللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔